نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آقا علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا تو انسانوں نے کیا، جنات نے، باقی مخلوقات نے، حیوانوں نے، پتھروں نے، درختوں نے آپ کی نبوت کی گواہی دی۔ بہت سی چیزوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی۔ بے زبان چیزوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ مردہ گوہ نے، جب ایک گوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لائی گئی، مردہ تھی، یہودی نے کہا کہ اگر یہ گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم جو ہے اسلام قبول کریں گے، آپ کو نبی مان لیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوہ کی طرف اشارہ کیا تو وہ بول اٹھی، آپ کی نبوت کی گواہی دینے لگی، حتیٰ کہ ابو جہل کی بند مٹھی میں کنکریوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی کہ آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جب میں ان پتھروں کو اب بھی جانتا ہوں مکہ کے اندر کہ وہ پتھر تھے، مجھے سلام کرتے تھے اور میری نبوت کی گواہی دیتے تھے۔ تو ہر چیز نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کیا ہے۔ ایک واقعہ بھی لکھا ہے دلائل النبوہ میں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس کے ساتھ ایک بچہ تھا۔ وہ دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں ہے کہ وہ اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ خود چل پھر سکتا تھا، اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ جوان ہو چکا تھا، بالکل کڑیل جوان ہو چکا تھا۔ وہ اس عورت نے کہا، یا رسول اللہ، یہ بچہ جب سے پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر اب تک اس نے تکلم نہیں کیا، یہ بولتا نہیں ہے، اس کی زبان نہیں چلتی، یہ گونگا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا، اپنے قریب کیا اور اس سے پوچھا، مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ تو وہ بچہ جو بولتا نہیں تھا، جو ولادت سے لے کر اب تک نہیں بولا تھا، تو وہ بول اٹھا، انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو ہر چیز نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی ہے۔ اور دوسری ایک روایت وہ بھی دلائل النبوہ میں ہے، وہ بھی بڑی عجیب روایت ہے کہ چند لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارا ایک اونٹ ہے جو باولا ہو چکا ہے، لوگوں کو کاٹتا ہے، اور دوسری روایت میں وہ سرکش ہو چکا ہے، کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا، جو بھی اس کے قریب جائے اس کو مارتا ہے، کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتا، تو وہ فلاں جنگل کے اندر ہے، فلاں جنگل کے اندر چر رہا ہے، وہاں پر موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ان لوگوں کے ساتھ چل دیے۔ جب وہ پہنچے، دیکھا کہ اونٹ سامنے کھڑا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو مخاطب کیا اور فرمایا، ادھر آؤ۔ اور وہ اونٹ جیسے ہی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے سچے اور عظیم پیغمبر کا یہ حکم سنا، تو اپنا سر جھکائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکیل ڈالی، وہ آرام سے ٹھہرا رہا، کوئی حرکت نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لگام پکڑ کے مالکوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب یہ منظر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا، فعرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ اونٹ جانتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ان دو پتھریلی زمینوں کے درمیان، اور دوسری روایت میں ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان، کافر انس اور کافر جن، یعنی انسان اور جن جو کافر ہیں، جو میری نبوت کا انکار کرتے ہیں، ان کے علاوہ، کافر انسان اور کافر جنوں کے علاوہ، اس آسمان اور زمین کے خلا کے درمیان جو کوئی بھی موجود ہے، جو مخلوق بھی موجود ہے، وہ اس بات کو بخوبی جانتی ہے کہ میں اللہ کا نبی اور اللہ کا پیغمبر ہوں۔